اوکے جی، فرسٹ سلائڈ کے کمپلیٹ ہونے کے بعد اب ہم لوگ سیکنڈ سلائڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور سیکنڈ سلائڈ میں ڈفرینٹ برائڈس کی امیجز کو رکھ کر ان پہ کچھ افیکٹس دینے کی کوشش کروں گا. تو میں آپ کو سب سے پہلے ڈفرینٹ پکچرز کو ڈفرینٹ سلائڈس پر کیسے رکھتے ہیں وہ ٹیکنیک بتا رہا ہوں. یہ بہت ہی سمپل ہے. آپ فولڈر لسٹ میں جاتے ہیں اور اس لوکیشن تک جاتے ہیں جہاں پر بیسکلی آپ نے اپنی تمام امیجز کو سیو کیا ہوا ہے. جیسے میرے پاس ڈی ڈرائیو کے اندر پاکستانی برائٹ کا ایک فولڈر ہے. اس فولڈر کے اندر ڈفرینٹ امیجز میرے پاس موجود ہیں. ان امیجز میں سے جو بھی امیج مجھے چاہیے میں جسٹ اس پکچر کو سلیکٹ کر کے ڈریگ اینڈ ڈراپ کروں گا اپنی سلائڈ پر، تو وہ پکچر میرے پاس آ جائے گی. اسی طرح سے سملرلی اگر مجھے دوسری پکچر چاہیے تو ان تمام پکچرز کو ہم لوگ سلیکٹ کر کے اپنی سلائڈ کے اوپر موو کریں گے. جو جو پکچر آپ سلیکٹ کریں گے ان پر اس طرح سے گرین رنگ کا رائٹ نشان آ جائے گا، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ان پکچرز کو بیسکلی آپ اپنی سلائڈ کے اوپر یوز کر چکے ہیں. تو میں اپنے لیے یہاں پر 5 ڈفرینٹ پکچرز کو جو ہے وہ سلائڈس پر رکھ لیتا ہوں اور جسٹ اپنی مووی کو پلے کر کے دیکھتا ہوں. جب پہلی سلائڈ پلے ہو رہی ہے تو اس پر کیپشن اور ٹیکسٹ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم نے پہلے اسے بنایا تھا. پہلی سلائڈ کے اینڈ ہونے کے بعد دوسری سلائڈ جس پر ایک امیج آ رہی ہے، دین اس کے بعد تیسری سلائڈ جس پر اگین دوسری ایک پکچر آ رہی ہے. یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب سلائڈ چینج ہو رہی ہے تو سلائڈ کی چینجنگ میں ایک ہی یونیفارمٹی ہے. آپ دیکھیں کہ سلائڈ کی جب پکچر چینج ہو رہی ہے تو پکچر کی چینجنگ میں، ایک پکچر کے جانے میں اور دوسرے پکچر کے آنے میں جو چینجنگ ہے وہ بالکل یونیفارمٹی ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ سلائڈ کی اوپننگ چینج ہو جائے، ہر سلائڈ ایک نئے سٹائل کے ساتھ کھلے تاکہ تھوڑی سی اس میں بیوٹی آ سکے. تو ہم لوگ اپنی اس سلائڈ کو سٹاپ کرتے ہیں. یہاں پر 2 سلائڈ کے بٹوین اے بی کا ایک باکس آ رہا ہے. ہم جب اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ سلائڈ پر دیے ہوئے ڈفرینٹ افیکٹس کی ایک ونڈو کھل جاتی ہے جہاں سے ہم لوگ ڈفرینٹ ٹائپ کی ٹرانزیکشنز کو چوز کر سکتے ہیں. جو بھی اسٹائل آپ چوز کرو گے اس کا پریویو یہاں آپ کو ایک چھوٹی سی ونڈو میں نظر آئے گا، اور جس کے اوپر آپ ماؤس موو کرو گے اس کا افیکٹ آپ کو نیچے پریویو پہ نظر بھی آئے گا. اب مثال کے طور پر میں چاہ رہا ہوں کہ میری سلائڈ سارٹ آف کچھ اس طرح سے ہارٹ شیپ کے اندر جو ہے وہ کنورٹ ہو اور ایک سلائڈ کے بعد دوسری سلائڈ اوپن ہو. تو ہم نے اس کو سلیکٹ کیا. اسی طرح سے یہاں پر ہارٹ کا شیپ آ گیا. نیکسٹ سلائڈ کے لیے میں اگین اس کے اے بی پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پر دیے ہوئے ڈفرینٹ افیکٹس میں سے کسی بھی افیکٹ کو چوز کرتا ہوں. دین ہم لوگ مزید آگے سلائڈس کی طرف چلتے ہیں. اس کے اے بی پہ کلک کرتے ہیں، یہاں سے افیکٹ چوز کرتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ پر چلتے ہیں، اس کے اے بی پہ کلک کر کے اس کا افیکٹ چوز کرتے ہیں، اور باری باری اس طرح سے تمام سلائڈس پر اپنی مرضی کے جو بھی افیکٹس ہم دینا چاہیں وہ افیکٹس ہم لوگ چوز کر سکتے ہیں. تمام افیکٹ کو چوز کر لینے کے بعد اب جب ہم اپنی پریزنٹیشن کو پلے کرتے ہیں تو آپ صرف نوٹس کریں کہ سلائڈ کی جو اوپننگ ہے، جس طرح سے سلائڈ چینج ہو رہی ہے، ایک سلائڈ کے بعد دوسری سلائڈ جس طرح سے اوپن ہو رہی ہے، اس کے اندر کافی بیوٹی آ گئی ہے، کافی خوبصورتی اور چینجنگز آ گئی ہیں. ہر ایک سلائڈ کی اوپننگ کے ہم نے ڈفرینٹ افیکٹس دیے ہوئے ہیں، تو وہ ڈفرینٹ افیکٹس کے ساتھ ہماری سلائڈ چینج ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. ناؤ فائنلی تمام سلائڈ کے اوور ہو جانے کے بعد ہماری پریزنٹیشن یہاں پر سٹاپ ہو جائے گی. اب ایک چیز یہاں پر امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سلائڈ کی اوپننگ کے ٹائمنگ کو بھی بدلا جائے تو یہاں پر دیے ہوئے ٹائمنگس کو آپ چینج کر سکتے ہیں. لائک یہاں پر سلائڈ کی چینجنگ کے ٹائمنگ 3 سیکنڈ ہے. اگر میں اس کو بڑھا کے 5 سیکنڈ کر دوں گا تو اب بات یہ ہے کہ پہلی سلائڈ کے بعد دوسری سلائڈ جب آئے گی تو اس کے ڈیوریشن میں ٹوٹل 5 سیکنڈ جو ہے وہ لگیں گے. یہ دیکھیں آرام سے سلائڈ جو ہے وہ بیسکلی اوپن ہوئی ہے، جبکہ باقی تمام سلائڈ کی ڈیوریشن کو ہم نے 3 سیکنڈز کے اوپر ہی اسٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے.